الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تبذر تبذيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ جمعہ سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا اروانا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کا درود پاک کا ہدیہ چاکا بعظم پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مدد الجود والکرم وآلہ الکرام مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ چند جمعہ میں نے شرک کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی. انہی شرکوں میں کچھ ایسے ہمارے رسم و رواج ہیں کہ جو شرک ہیں یا پھر شرک کے مشابہ ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھیں تو سرکار نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہیں. تو اگر آپ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، رسم و رواج میں ہو یا کسی اور معاملے میں، تو ایسی صورت میں آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا. جیسا مثال کے طور پر بہت سے لوگ اپنی شادیوں میں گربے کھیلتے ہیں. گربے ہی سے یعنی کہ شروعات اور گربوں میں پھر وہ اس طرح کے گانے وغیرہ. تو یہ گربے شادیاں آج کل شادیوں کا موقع ہے، محل ہے، بہت سی شادیاں ہو رہی ہے. لوگ کیا شادی کی خوشی میں اس طرح کے رسم و رواج ادا کرتے کرتے شادی میں تو چلتا ہے اور کرنا پڑتا ہے، چلتا بھی ہے اور کرنا پڑتا ہے. حالانکہ شادی بھی ایک اسلامی رسم و رواج کے ساتھ، اسلامی طریقے کے ساتھ ادا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ عمل ہے. ہمیں تو اللہ کے رسول کی شادی دیکھنی ہے، حضور کے خاندان والوں کی شادی دیکھنی ہے، آپ کے اصحاب کی شادیاں دیکھنی ہے. انہوں نے جیسا کیا ویسے ہمیں کرنا ہے، ویسا ہمیں کرنا چاہیے. ہاں چلیں اب کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مباح ہوتی ہے. ہم دیکھیں کہ ولیمے میں بریانی پکائی تو حضور کے زمانے میں تو بریانی نہیں پکی تھی، تو یہ مباح چیز ہے کہ ٹھیک ہے یعنی بریانی پکی نہیں تھی، لیکن شریعت نے اسے منع بھی نہیں کیا، شریعت نے روکا بھی نہیں کہ بریانی کھانا منع ہے، ولیمے میں بریانی نہیں پکا سکتے، یہ روکا بھی نہیں. لیکن گربا یہ تو شریعت اسلامیہ میں ممانعت ہے. ایک تو گانا، اس پر ناچنا، اور ناچنے میں بھی غیروں سے مشابہت. تو اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی کے ساتھ کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے. تو اللہ نہ کرے قیامت میں ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں، ایک طرف مسلمان اٹھائے جائیں اور ایک طرف غیر مسلم اٹھائے جائیں، اور ہمارا شمار ان میں ہوں کہ بھئی یہ بھی انہی میں سے ہیں، ان کو ان کے ساتھ کھڑا کرو، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا مت کرو. یہ ہمارا اگر حشر ہو، یہ ہمارا انجام ہو، تو سوچیں کہ ہمارا انجام کتنا برا ہوا، کتنا بدترین ہوا. تو ہمیں شادی بیاہ میں بھی ان رسموں سے بچنا چاہیے. اچھا پھر یہ کہ گربا تو چلو حرام میں آئے گا ہے نا، اور قوم غیر سے مشابہت میں، لیکن پھر اگر اس میں گانا وہ بجایا گیا، گانا وہ چلایا گیا جس میں کلمات کفر ہیں، جس میں یعنی کفریہ کلمات ہیں، اور پھر اس میں بندہ ہنسی خوشی ڈانس کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ وہ اس بات سے جو گانا چل رہا ہے نا وہ اس بات پر راضی، تو گویا وہ کفر پر راضی، وہ کفر پر راضی. تو اب اس میں شرک بھی آ جائے گا، اب شرک بھی آ جائے گا. تو ہمیں ایسے کفر و شرک سے بھی بچنا ہے. یہ نہیں کہ شادی بیاہ ہے تو ہم اب حد سے آگے بڑھ جائیں، تجاوز کر جائیں. اسلام نے ہر کام کی ایک حد رکھی ہے. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا تبذر تبذیرا، کہ تم اسراف فضول خرچی مت کرو.
فضول خرچی مت کرو۔ اب فضول خرچی میں بہت سی چیزیں آتی ہے، ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں تو فضول خرچی ہے، مال برباد کرنا ہے، ہم نے سوچا کہ خوشی میں کر رہے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ دولہے کے جو دوست و احباب ہوتے ہیں، یہ دولہے کے دوستوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ دولہے کے دوست سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست کی شادی تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پٹاخے پھوڑیں۔ پھر آج کل وہ ایک نیا نکلا ہے اڑانے والا، ایسے مارتے ہیں اور پھر اڑاتے ہیں، پھر وہ لوگوں پر اڑاتے ہیں، اور وہ سب فیس یعنی کہ جو نا پورے چہرے پر صابن کے فیس جیسا وہ فیس پورا اڑا کر لگا دیتے ہیں، اس کا چہرہ بگاڑتے ہیں۔ تو یہ ساری بھی فضول خرچیاں، ایسا تو ہے نہیں کہ 1-2 روپے کی چیز تھی تو آپ نے سوچا چلو خرچ کر ڈالتے ہیں، حالانکہ روپے کا بھی حساب تو دینا ہوگا، لیکن وہ تو ویسے ہی 300 350 500 کا مہنگا آیا اور آپ نے ایک جھٹکے میں اسے اڑا دیا، ختم کر دیا۔ یہ ہے فضول خرچی، اس سے کسی کا فائدہ نہیں ہوا، تو یہ فضول خرچیوں میں تو ہم اپنی شادیاں بھی کریں تو شادیوں میں ہمیں فضول خرچیوں سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے ارشاد فرماتا ہے کہ ان المبذرین اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی۔ اور شیطان کے بارے میں پھر رب آگے ارشاد فرمایا اور شیطان کہتے ہیں شیطان کان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ جب وہ اپنے رب کا نافرمان تو تم سے کام کیسے کروائے گا؟ اپنے رب کی نافرمانی کے کام کروائے گا۔ اس کی تو کوشش ہی یہ ہے کہ میں مسلمانوں کو، مومنین کو میری راہ پر لے کر چلوں، اللہ کی راہ سے ہٹا دوں، میں انہیں فضول خرچیوں میں مبتلا کروں، میں انہیں حرام اور ناجائز کاموں میں مبتلا کروں تاکہ یہ میری راہ پر آتے جائیں۔ پھر ہم ہیں کہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ بھئی ابھی شادی میں تو چلتا ہے، یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ شادی ہے تو تھوڑا سا تو چلتا ہے، وہ تھوڑا سا چلانے میں ہم بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، بہت زیادہ حد سے آگے بڑھے، ہم اپنی لمٹ کراس کر گئے۔ جو ہماری اسلام کی لمٹ تھی وہ اسلامی لمٹ ہم نے کراس کر دی ہے۔ ہمیں ہر بات میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم مبذرین میں شامل نہ ہو جائیں، فضول خرچی کرنے والوں میں۔ تو یہ پٹاخے پھوڑنا غیر کی مشابہت بھی ہے کہ یہ دوسروں کا کام، اور ساتھ ہی مال کا ضیاع بھی ہے، مال کو ضائع کرنا، فضول خرچ کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا، اللہ نے قرآن میں اس سے منع فرمایا، حضور نے احادیث میں اس بات سے منع فرمایا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں کو ان کاموں سے پاک رکھے۔ ہم نے ڈی جے بلا لیا، آپ دیکھیں گے کبھی غور کیجئے گا آپ کہ بندہ جو ہے نا وہ ڈی جے میں، وہ ڈی جے والا آتا ہے تو کتنا 75,000 لاکھ ہے نا، 1.25 لاکھ 50,000 جان پہچان والا تھا نا، اپنا ہی تھا تو 50,000 لیا، یا کوئی 75,000، اتنا خرچ کیا ڈی جے بلانے میں، ٹھیک ہے، منڈپ اور دیگر سارے کھانوں میں، کھانا بنانے میں 1-2 لاکھ کا خرچ کر ڈالا، اور باقی سارے خرچے اس سے ہو گئے۔ بس جو اس سے جو خرچ نہیں ہوتا نا، جو بھاری پڑتا ہے شادی کرنے والے کو، جو خرچ بھاری پڑتا ہے وہ خرچ کیا ہے؟ پہلا خرچ تو دلہن کی مہر کا خرچ، جو سب سے بھاری ہے۔ ہم نے کہا اب تو آج کل کے زمانے میں چاندی کی قیمت بڑی زیادہ ہے، تو 8,500 کم از کم 8,500 پونے 9,000 کا یعنی کہ خرچ ہے مہر کا، کم از کم یہ مہر ہوگی، ہے نا۔ 10 درہم جس کو 33 گرام چاندی سے تعبیر کیا ہے، 33 گرام چاندی کی قیمت آپ بازار میں پہلے دیکھیں جس دن شادی ہو رہی ہے، اور پھر اس حساب سے آپ اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہو سکتی ہے، مہر زیادہ ہو سکتی کم نہ ہو۔ تو اب یہ 8,500-9,000 کی اگر مہر کی بات آئی، کہتے اتنا مہر، اتنا سب، اتنا، یہ مولانا غریب آدمی ہے کتنا کہ، ارے تو وہ غریب آدمی 75,000 کا ڈی جے لے آیا، غریب آدمی 2 لاکھ کا کھانا کھلا رہا ہے، لیکن غریب آدمی سے 8-9 ہزار کی مہر ادا نہیں ہو رہی ہے کہ غریب آدمی کہاں سے لا کر دے گا، ہے نا۔ یہ ہے غریبی، یہ غریبی۔ تو سب سے بھاری جو خرچ اگر لگتا ہے نا شادی کرنے والوں کو، ایک تو یہ مہر کی ادائیگی کا کہ اتنا کیا 500-700 بہت ہوا، ابھی بھی بندہ پرانے زمانے میں جی رہا ہے، 500-700 تو بہت ہوا، ہاں اسی میں ہے نا۔ اب 8,500 روپیہ کم از کم مہر ہوتا ہے، تو اس سے کم نہیں۔ تو ایک تو یہ خرچ بھاری پڑتا ہے۔ دوسرا خرچ جو شادی کرنے والوں کو بھاری لگتا ہے کہ ہو اتنا خرچ، وہ کیا؟ امام صاحب کو پیسہ دینا۔ آج بھی لوگ اگر امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی 1,100 روپیہ تو نکاح کا، یعنی کہ لگتا ہے نکاح خانی کا 1,100 روپیہ یہ بہت زیادہ ہو گیا، 1,100 بہت زیادہ ہو گیا۔ امام ہے بھائی، اس کو تو کیا 200 300 250 روپیہ دے دو کافی ہے،
اس سے زیادہ کیا دینا امام کو؟ کہ ڈی جے والے کو نہیں، وہ تو ڈی جے بجائے گا نا، چونکہ حرام کام کروائے گا، گناہ کے کام کروائے گا، اس لیے اس کو 75,000 دیے جا رہے ہیں۔ امام نیک کام کرے گا، اس کو نیک کام پر کیا پیسہ؟ نیک کام پر تو 250 بہت ہو گئے، 300 بہت ہے، 400 چلو 400 کر دیں، 400 کافی ہے۔ یہ دوسرا خرچہ جو سب سے بھاری پڑتا ہے، ایک مہر، دوسرا امام کا دینا۔ امام کو آپ یعنی کہ کبھی دے دیں نا 21,000 دے دیں، اس خوشی میں کہ میرے بیٹے کا نکاح پڑھایا ہے، اس خوشی میں دے تو دیں کہ میرے بیٹے کا، میری بیٹی یعنی کہ بیٹی کا آپس میں حلال رشتہ کروا دیا، انہیں گناہ سے بچایا، خوشی میں 21,000 نکال کر دیں۔ یہاں 1100 ہی نہیں نکلتے تو 21,000 کیا دے گا بندہ، ہے نا؟ یہ بھاری پڑتا ہے، یہ دوسرا خرچہ۔ تیسرا خرچہ جو بھاری بھرکم ہے، وہ تیسرا خرچہ کیا ہے؟ تیسرا خرچہ ہے امامے کا خرچہ۔ تیسرا خرچہ ٹوپی اور امامے کا خرچہ۔ بھاری بھاری احمد آباد گئے، اونا سے احمد آباد خریداری کرنے کے لیے پوری فیملی گئی، 10-11 ہزار کی تو کار کروائی جانے آنے کے لیے، 10-11 ہزار کی کار۔ آپ دیکھ لیں کوئی آئے گا آپ سے 2-3 ہزار روپے میں لے جائے گا احمد آباد آپ کو؟ نہیں نا، ہاں تو 10-1 ہزار روپیہ تو لے لے گا آپ سے۔ تو 10,000 کی کار کروا کر احمد آباد خریداری کرنے گئے، اچھے مہنگے مہنگے کپڑے، سوٹ، ڈریس، سب پورے خاندان کا خرید کر لائے۔ جو رہ گیا وہ کیا تھا؟ ایک ٹوپی اور اس پر امامہ، جو جب وہ یاد بھی نہیں ہے گھر میں کسی کو، یاد بھی نہیں کہ ہم کو یہ بھی ضروری ہے۔ کوٹ تو یاد تھا، جوتے یاد تھے، بنیان اور باقی سارے کپڑے اسے یاد تھے کہ مجھے سب نیا پہننا ہے، میری شادی ہے تو بنیان بھی نیا، کرتا بھی نیا، کوٹ نیا، پینٹ نیا، جوتے نئے، سب نیا۔ لیکن جس دن اب نکاح کے لیے جانا ہے، بارات لے کے بھائی چلو نکاح کے لیے، تو دلہا کہتا ہے وہ امامہ پہننا مجھے۔ کہا تو پھر امامہ؟ کہا یہ ڈھونڈنا پڑا، امام صاحب کو فون کرو۔ تو امام صاحب کو فون کیا، وہ آپ کے پاس ہے امامہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ امام صاحب جھوٹ تو بولتے نہیں نا بیچارے، غریب آدمی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو امام صاحب بولتے ہاں ہاں امامہ تو ہے میرے پاس، یا میری شادی اور ابھی لانا بھول گئے، تو آپ کے پاس ہو تو ہاں کوئی بات نہیں آ جاؤ۔ امام صاحب نے بلا لیا، چونکہ امام صاحب تو ہر ہفتے ایک یعنی ان کے پاس ایک دلہا آتا ہے، اسے باندھ دیتے ہیں نا، پھر وہ دوسرا لے کر آتے ہیں۔ اس کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ میں نے آج تو امام کا باندھ کر میں چل دیا تو کم از کم امام صاحب کو بعد میں دوسرا لا کر دے دوں، ایسا بھی نہیں۔ تو امام صاحب کے پاس پہنچ گیا، اب امام صاحب امامہ لے کر تو کھڑے ہیں، کیا بھائی لا باندھ دوں؟ وہ ٹوپی ہوگی آپ کے پاس؟ ٹوپی بھی امام سے نکلوائی ہے بندے نے۔ امام صاحب نے ٹوپی بھی پہنائی، امامہ بھی پہنایا، اور پھر لے کر چل دیے۔ تو پھر اسی امام کو جس سے آپ نے امامہ پہنا، اسی کو جب 1100 دینے کی بات آئی نا نکاح پڑھانے کے بعد، تو 1100 بہت زیادہ ہے، 1100 تو بہت زیادہ، ارے سمجھ کے دے دے کہ بھائی ٹوپی اور امامہ کا بھی آ جائے اندر۔ وہ بھی خرچ نکلا ہے نا، پتہ نہیں مجھے یہاں کیا دیتے مجھے نہیں پتہ، ایک میں یعنی کامن بات کر رہا ہوں، جنرل بات۔ لیکن یہ کہ اگر آپ کے بچوں کی شادی ہے، آپ کے لڑکے کی شادی جس امام نے کروائی ہے، آپ دل کھول کر دیں نا کہ آپ کی خوشی میں امام بھی خوش ہو جائے۔ وہ 4 آدمی کے درمیان بات کرے گا، نہیں یار شادی تو فلاں کے گھر کی، انہوں نے نکاح میں نے پڑھایا تو مجھے اتنا دیا تھا، خوش ہو کر وہ آپ کی بات کرے، کیا اتنا دیا تھا۔ اکثر ائمہ جو نے وہ رو رہے ہوتے ہیں، ارے چھوڑو یہ بات، یہ کیا کس نام یعنی کس کام کا مالدار، اس سے نکاح میں نے اس کے بیٹے کا نکاح پڑھا، یہ نکاح کی مہر اتنی دے نہیں سکا، اس میں بھی وہ رو رہا تھا کہ یار اتنی سب نہیں ہوتی ہے، یہ آپ نے اپنا نام برباد کیا ہوا ہے۔ نہیں ان کا اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ ایسا بھی نہیں کہ ان کا حق نہیں، ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ اگر وہ قاضی یعنی کہ اگر شرعی طور پر اسلامی حکومت ہوتی اور قاضی شرع ہوتا ہے نا، جو نکاح پڑھانے والا مقرر ہوتا، تو پھر وہ گورنمنٹ کی طرف سے فکس ہوتا کہ اس کو اتنا 1000 دینا پڑے گا، اور وہ آپ کو دینا ہی پڑتا ہے نا، اور اس کے علاوہ کوئی نکاح پڑھاتا نہیں۔ ہم نے تو سوچا ہوا ہے کہ چلیں مولانا جعفر سے کہہ دیتے نکاح پڑھا دیں، مولانا جعفر نے کہا بھائی دیکھیں میں تو 2100 لوں گا۔ 2100 بہت زیادہ ہے، اب تو دوسرے امام کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، دوسرے امام کے اچھا یہ اماموں میں بھی ہے نا وہ اتحاد نہیں ہے، ایکتا اتحاد بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں، تو دوسرے کے پاس گئے بھائی وہ نکاح ہے، اس نے پوچھا بھی نہیں کہ کہاں ہے، کس کا حق تھا، کس کو پڑھانا تھا، کہاں کوئی بات نہیں چلیں، تو کتنا آپ کہتے ہیں ارے جو دینا وہ دے دینا، 500 چلے گا، ارے چلے گا، تو 500 میں پڑھا دیا بندے۔ تو وہ کیوں رہ گئے نکاح پڑھانے سے؟ چونکہ انہوں نے 2100 مانگا تھا تو رہ گئے، باقی 500 والے کو پکڑ کر لایا گیا اور اس نے نکاح پڑھا دیا۔ اگر علماء میں بھی اتحاد ہو
تو پھر ایسا یہ معاملہ کبھی پیش نہ ہے کہ بھئی ایک امام نے منع کیا بھئی تیرا نکاح نہیں ہوگا، تو بات ختم ہو گئی. اب پورے اونا میں کوئی ایسا نہ ہو جو کھڑا ہو جائے کہ میں پڑھا دوں گا، کوئی نہ ہو، ہے نا. ہاں یہ ماحول جو نا، آپ سورت میں یہ ماحول دیکھیں گے، سورت میں یہ ماحول ہے. 2 لوگ ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں، 2-3 لوگ ہیں فکس کہ وہی نکاح پڑھاتے ہیں. آپ کا بیان پورے سورت میں، سورت تو چھوٹا نہیں ہے نا، بہت بڑا شہر ہے، لیکن اس پورے اتنے بڑے شہر میں 3 لوگ ہیں جو نکاح پڑھاتے ہیں. ان کا ہدیہ فکس ہے، بھئی آپ کو دینا پڑے گا 11,000 روپیہ آپ کا یعنی کہ نکاح کا دینا ہے. اب اگر وہ بھی یعنی ٹائم پر، وہ ایک امام یعنی ایسے نکاح پڑھانے والے تھے، آپ نے ٹائم دیا کہ 11:30 کا نکاح، تو ایسے ٹائم دیکھ کر آتے، 11:30 کو اسٹیج پر بیٹھے ہوتے اور پھر انتظار کرتے. 10 منٹ لیٹ ہوئے آپ، 11:30 سے 11:40 ہوئی، میں نہیں پڑھاؤں گا، میں چلا. اب وہ چلے گئے تو آپ پورا سورج چھان ڈالیں، آپ کو کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ بھئی وہ تو آئے تھے آپ کے یہاں نکاح پڑھانے، ان کو پڑھانا تھا، انہوں نے کیوں نہیں پڑھایا؟ کوئی تو وجہ ہوگی، اور جو وجہ ہے وہ وجہ پوری کرو تبھی نکاح پڑھایا جائے گا. اور وہ وجہ کیا ہے؟ آپ ٹائم سے. تو اب مثال کے طور پر اگر وہاں پر یعنی کہ کم تھا، جیسے 5,000 اگر دینا تھا، تو اب وہ کہیں گے کہ 10 منٹ آپ لیٹ ہوئے ہوں، اب 11 دینا پڑے گا یا 15 دینا پڑے گا. بھاؤ بڑھ گیا، بھاؤ بڑھ گیا. لیکن چونکہ اب کوئی دوسرا ملنا نہیں تو پڑھوانا ہی پڑے گا، پیسہ دے کر. لیکن یہاں تو اگر یہ معاملہ ہے کہ یہ نہیں تو وہ صحیح، وہ نہیں تو تیسرا صحیح، ہم کسی کو بھی پکڑ لائیں گے، تو پھر یہ معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ تو خیر اماموں کی بات تھی. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں جس سے نکاح پڑھوائیں، خوشی سے آپ اسے اتنا نذرانہ دیں کہ بندہ خوش ہو کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بندے نے خوشی سے دیا. آپ کی شادی میں وہ خوش ہو کر جائے گا نا، تو ایک وہ بندہ جو آپ کو نمازیں پڑھاتا ہے، آپ کا امام، آپ کا قائد، آپ کے پورے محلے کا قائد اور امام ہے، مصلی پر آگے کھڑا ہو کر آپ کی نماز، وہ خوش ہوگا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ آپ کے نکاح میں برکتیں عطا فرمائے گا. تو کہنے کی بات یہ ہے، یہ میں اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، چونکہ میں کہیں کسی مسجد کا امام ہی نہیں ہوں اور میرے پاس کسی کا نکاح آتا ہی نہیں، تو میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، ہماری سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم نکاح پڑھانے والے کو دیں. تو یہ 3 خرچ ہیں ایسے کہ جہاں بندے کو بھاری پڑتا ہے. 2 خرچ تو ایسے ہیں جو بھاری پڑتے ہیں، اور تیسرا خرچ ٹوپی اور امامے کا جو بندہ بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا. اور یاد کب آتا ہے؟ جس دن نکاح پڑھنا ہے اور ریڈی ہو رہا ہے تو کہتے ہیں امامہ بھی چاہیے، تب اسے یاد آتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم خرافات سے بچیں، فضول خرچیوں سے بچیں، اور جہاں جس کا جو حق ہے وہ ادا کریں. یہ مہر عورت کا حق ہے، ادا کیجئے، جو حق بنتا ہے وہ ادا کیجئے. نکاح پڑھانے والے کا حق ہے، وہ ادا کیجئے. اچھا پھر یہ کہ یہ گانے باجے، یعنی ہم بارات لے کر نکلتے ہیں ناچتے کودتے، اتنا نہیں ہونا چاہیے. ناچنا کودنا، ویسے شریعت نے گانوں پر ناچنا کودنا یہ سب بنا فرما دیا ہے. جو تھوڑی سی رخصت تھی نا، وہ کتنی تھی؟ اب تو اس پر بھی پابندی ہے. وہ تھوڑی سی رخصت جو دی جاتی تھی وہ یہ کہ گھر میں عورتیں رات میں جمع ہو، اور جمع ہو کر پھر وہ کیا ہے، چھوٹی بچیاں کچھ ایسے اشعار پڑھیں کہ جس میں کوئی گندگی نہ ہو، فحش بات نہ ہو، ناپاک بات نہ ہو. ایسی باتوں کے اشعار پڑھیں تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں، خوشی میں پڑھی، یعنی ایسے اشعار، نظم، غزلیں پڑھی جا سکتی ہے، پڑھا جا سکتا ہے. حضور کے زمانے میں سرکار نے خود فرمایا، حدیث مبارکہ میں، بخاری کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں کہ کیا تم نے ان کے ساتھ وہ گانے والی نہیں بھیجی کہ وہ جا کر وہ گاتی کیا، اتیناکم حیانا و حیاکم، اتیناکم حیانا و حیاکم، ایسے گاتی کیا؟ اس کا معنی بس اتنا، ہم تمہارے پاس آئے، اللہ تمہیں بھی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی زندگی عطا فرمائے، ہمیں بھی زندہ رکھے، تمہیں بھی زندہ رکھیں. یہ پاکیزہ یعنی کچھ خوشی کے نغمے ہوں، قومی نغمے ہوں، ایسے یعنی کہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا جب نکاح ہوا، یہ وہ ایک بات بتا دوں آپ کو، میں نے پہلے بھی شاید بتائی ہوگی کہ جنگ بدر کے بارے میں جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، جنگ بدر میں ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ وہ 2 ننھے بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر نکلے اور پوچھا کہ چچا بتاؤ ابو جہل کون؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے اشارہ کیا تو وہ باز کی طرح اس پر جھپٹے، اور اس ابو جہل کو 2 ننھے بچوں نے کیا کیا؟ جہنم رسید کر دیا. یہ بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ابو جہل کو جہنم رسید کیا 2 ننھے بچوں نے. وہ ننھے بچے نہیں تھے، اتنے ننھے منھے بھی نہیں تھے جتنا لوگ بیان کرتے ہیں. یہ ربیع بنت معوذ
انہی ایک بچے کی بیٹی ہے جن کا نکاح جنگ بدر کے بعد ہو رہا ہے. وہ ننھے منھے بچے جن کے بارے میں کہا جاتا نا ابو جہل کو معوذ اور معاذ، تو انہی میں سے معوذ کی بیٹی ربیع کا نکاح جنگ بدر کے بعد ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ 10 15 20 سال کے بعد، نہیں، جنگ بدر کے بعد 1 آدھ سال میں ان کا نکاح ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ ان کا نکاح ہو رہا تھا اور سرکار ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے بیڈ پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد بچیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور بچیاں وہ گا رہی تھی. کیا گا رہی تھی؟ جتنے شہداء جنگ بدر میں ہوئے، حضرت ربیع کے باپ دادا اور جتنے بھی ان کے خاندان کے رشتہ دار انصار کے لوگ شہید ہوئے، ان کی تعریف میں اشعار پڑھے جا رہے تھے. ربیع کے والد بھی شہید ہوئے تو ان کی شان میں اشعار پڑھے جا رہے تھے، اور وہ اشعار پڑھے جا رہے تھے. سرکار جا کر بیٹھے تو ایک بچے نے پڑھنا شروع کیا. کیا پڑھنا شروع کیا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي الْغَدِ، یعنی کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی بھی ہیں کہ جو کچھ کل ہونے والا ہے وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، جو کچھ کل ہوگا وہ سب جانتے ہیں. کہتے ہیں یہ یعنی یعلم الغیب، وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں. یہ پڑھنا شروع کیا. سرکار نے فرمایا رہنے دے، جو پڑھ رہی تھی وہی پڑھ، یعنی میری تعریف پر مت آ جا. جو تعریف آبا و اجداد کی کر رہی تھی ان کے انصار کے، وہی کرتی رہے. یہ کہا تو کچھ لوگوں نے اس سے سمجھا، دیکھا حضور نے خود فرمایا کہ مجھے علم غیب نہیں ہے. حضور نے تو یہ فرمایا ہی نہیں. حضور نے صرف اتنا فرمایا کیا؟ رہنے دے، یعنی میری تعریف مت کر، جو پہلے پڑھ رہی تھی وہ پڑھ. تو بچیاں، وہ بھی نابالغ چھوٹی بچیاں اگر دف بجا کر اس طرح کے نغمے گاتی ہوں شادی میں، کوئی حرج نہیں. لیکن آج کل تو پھر کیا ہو گیا، بڑی بڑی عورتیں بے پردہ وہ منڈپ باندھ کر محلے کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے، ایک ڈھولک لے کر ایسے بیٹھتی ہے، ٹھاک 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 شروع ہو جاتی ہے، اور باقی ساری عورتیں ایسے گھیرا بنا کر بیٹھی ہوتی ہے. اس میں گندے گندے گانے گائے جاتے ہیں اور سارے، اچھا یہ تو یعنی اس میں کنواری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے اندر ہماری نوجوان لڑکیاں بھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی ہوتی ہیں، بچیاں بھی ہوتی ہیں، وہ سب بھی اس طرح کے گندے گانے سن رہی ہوتی ہے، وہ گندے گانے گا رہی ہیں. اچھا جو لڑکے ہیں، نوجوان لڑکے یا مرد وغیرہ، وہ کچھ تو یعنی کہ کرسیاں لگا کر بیٹھے ہیں، کچھ کھڑے ہیں ارد گرد اور دیکھ رہے ہیں. تو دیکھ کیا رہے ہیں پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وہ کچھ تو دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ تو دیکھ رہے ہیں نا، وہ دیکھ رہے ہیں کون کیا گا رہا ہے، کیسی دھمال مستیاں ہو رہی ہے، کیسے یہ سارے. تو یہ سب تو حرام ہے. وہاں بے پردگی بھی ہوتی ہے، دوپٹے بھی نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ شادیوں میں آپ دیکھیے دوپٹہ یعنی برقع تو دور ہو رہ گیا، برقع تو بات ہی الگ ہے، وہ تو بات ہی الگ ہے، لیکن سروں پر دوپٹے نہیں، میک اپ کر کے. وہ آپ کے لیے آپ کے گھر میں، آپ کی بیویاں آپ کے گھر میں آپ کے لیے کبھی ایسے تیار نہیں ہوتی جیسے وہ تیار ہو کر باہر جاتی ہیں. تو کس کو دکھانا؟ کس کو دکھانا؟ بھائی شوہر کے لیے تیار ہونا تو گھر میں ہو. یہ گھر میں تو ویسے ہی بھاگرن جیسی رہتی ہے، بال بکھرے ہوئے، میں نے ویسے ہی کپڑے پھٹے پڑے جیسے پہنے ویسے ہی پہنے ہوئے، اور وہ بھائی مجھے کام ہے، گھر میں کام ہوتا ہے تو اس لیے ویسے ہی رہتی ہے. لیکن جب باہر جانا تو پھر ایک دم بالکل میک اپ ویک اپ. اچھا کچھ میک اپ تو آج کل بیوٹی پارلروں کا ایک ٹرینڈ چلا ہے، تو اس بیوٹی پارلر میں پتہ نہیں لوگوں نے سوچ لیا کہ شادی ہو تو بیوٹی پارلر میں تو میک اپ کرنا ہی ہے. ابے تو خود اتنی گوری ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ بغیر میک اپ کے نکل جائے نا، بغیر میک اپ کے نکل جائے تو چاند شرما کر چھپ جائے. تو اتنی خوبصورت اور تجھ نے میک اپ کے لپیڑے کر کے اپنے آپ کو بھوتنی بنایا ہوا ہے، بھوتنی بنا دیا. تو ویسے ہی نکلتی تو خوبصورت تھی، لیکن میک اپ کے لپیڑے کر کے دلہن نے بھی اپنے آپ کو اور شادی میں شرکت کرنے والیوں نے بھی اپنے آپ کو بھوتنی، ڈاکن، پتہ نہیں ڈائن بنایا ہوا ہے. کیا ضرورت ہے اتنا میک اپ کرنے کی؟ اچھا پھر جب میک اپ ہے تو نماز غائب، اس لیے کہ وضو نہیں کر سکتے. میک اپ اتنا مہنگا، 15,000 کا، 10,000 کا، 5,000 کا میک اپ کروایا، دھل جائے گا تو نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں کر سکتی ہے. وہ اب پردہ نہیں کر سکتی کہ پھر میک اپ کا فائدہ کیا اگر پردہ کر لیا تو برقع نہیں پہن سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میک اپ کیا ہے بندی نے. اچھا پھر یہ کہ وہ آج کل پرفیوم، پتہ نہیں کن لوگوں نے سکھا دیا پرفیوم. یہ عورتوں کا کام نہیں، عورتوں کا کام نہیں ہے، لیکن پرفیوم لگا کر گھوم رہی ہیں. اچھا کچھ باجیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہتی تو یہ ہیں کہ ہم تو اپنے شوہر کے لیے پرفیوم لگاتے ہیں، لیکن شوہر 50 کلومیٹر دور بیٹھا ہے اور پرفیوم لگا کر وہ 50 کلومیٹر دور تقریر کرنے آئی اور کہتی ہیں ہم تو پرفیوم شوہر کے لیے. ابے شوہر تیرا 50 کلومیٹر دور ہے، یہاں تو کس لیے پرفیوم لگا کر آئی تقریر کرنے پرفیوم لگا کر. ظاہر سی بات ہے تو پھر جو عورتیں یہاں ہوگی سننے والی وہ دیکھے گی کہ آپ باجی بھی لگاتے،
बाजी भी लगाते हैं, तो फिर उन्हें भी तो एक मौका मिलेगा ना कि हमको भी लगाना चाहिए, बाजी भी लगाते हैं, उनके पास दलील हो गई। अगर कहें परफ्यूम औरत को लगाना जायज नहीं, किसने कहा? फला बाजी भी आए थे तकरीर करने, लगाते हैं, वो भी लगाते हैं, ये दलीलें हो जाती है। तो आप यानी ऐसा काम, तो ये परफ्यूम, औरतों के लिए परफ्यूम लगाना हराम, इसलिए कि जब वो परफ्यूम लगा, यानी औरत को हुक्म यह कि पर्दे में रहे। अगर उसने ये परफ्यूम लगाया ना, हम मिसाल के ऊपर दो आदमी ऐसे खड़े होकर बातें कर रहे थे, दो चार आदमी बात कर रहे थे, है ना, और वो इधर से गुजरेगी ना, तो वो परफ्यूम का भभका आएगा कि बंदा पलट कर देखेगा, कौन है, इतनी खुशबू यहाँ से गुजर रही है कौन? तो यही तो बेपर्दगी है कि हमने उसे पलट कर देखा कि कौन है, कौन जा रही है। तो ये यानी हुजूर के ज़माने में तो औरतों के लिए ऐसी खुशबू थी नहीं कि जो नाक तक पहुँचे, है ना, वहाँ तो थी नहीं। लेकिन आजकल अब कुछ लोग जो है ना, वो जदीद ज़माने में, नए ज़माने के लोग तो कहते हैं ना, चलता है परफ्यूम, तो चलता है, तो परफ्यूम भी लगा रहे हैं, परफ्यूम जायज़ कर दिया और परफ्यूम लगाकर घूम रहे हैं, मर्द भी और औरतें भी, सब बाहर निकल के घूम रहे हैं, इसलिए कि अब तो जायज़। तो कहने की बात है कि औरतों के लिए जायज़ नहीं है। एक तो मेकअप अपनी लिमिट में करें, और वो भी कितना कि अपने शौहर को देखने में अच्छा लगे, शौहर के लिए करना है, बाहर वालों के लिए नहीं करना, है ना। और ये फिर वो ज्वेलरी पहनी, हार पहना, तो फिर गला खुला नहीं रहेगा तो हार दिखेगा कैसे? सोने का हार पहना, अगर वो पर्दा करेगी तो दिखेगा कैसे? चूंकि उसको तो दिखाना है, तो फिर दिखाने के लिए वो क्या करती है? बेपर्दा, वो बेपर्दा, ताकि मेरी जीनत दिख सके, मेरी हेयर स्टाइल दिख सके, है ना। हालांकि औरत को बाल सर से लेकर पैर तक और बालों का भी पर्दा है, गले गर्दन का भी पर्दा है, सिर्फ इतनी हथेलियां खुली रह सकती है, बस इतना। और जब वो औरतों में चली जाए, जब यानी पहुंच गई, रास्ते में तो पर्दे में थी, जब वो पहुंच गई औरतों के बीच, अब उसने अगर बुर्का उतार दिया तो सारी औरतें तो देख ही लेगी ना क्या हार पहना है। लेकिन मर्दों को क्यों दिखाना कि तूने सोने का हार पहना, तेरा गला कैसा, तेरी गर्दन कैसी, ये तुझे क्यों दिखाना? तो इन सारे शादियों में ये सारे खुराफात ज्यादा होते हैं। हमें चाहिए कि हम शादियों के इन खुराफात से बचें, है ना, और इस तरह के रस्म व रिवाज से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और भी बहुत सी बातें इंशाअल्लाह फिर आइंदा जुमा में कुछ बातें करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।